السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کی خدمت میں حاضر فرمایا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر مانتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تا موت اپنا پسندیدہ محبوب بندہ بنائے رکھے اور ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو جن حضرات نے آج عید الاضحیٰ منائی اور جو کل عید الاضحیٰ منانے والے ہیں، ان سب کو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ہمارے جتنے بھی گروپس ہیں، چاہے مرد حضرات کے گروپ ہوں، چاہے خواتین کا گروپ ہو، ان تمام حضرات کو یہ میری مبارکبادی پیش خدمت ہے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ عیدیں بار بار ہماری زندگی میں لائے اور تمام عالم اسلام، تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ راحت دے، سکون دے، اطمینان دے، تمام مشکلات سے نجات دے اور خوشحال زندگی نصیب فرمائے، دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالی جانور کے خون بہانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا گوشت، اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ بندے کا تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر معتبر ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں پر بندے کا اخلاص، بندے کا تقوی دیکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو عمل کیا جا رہا ہے قربانی کا، اللہ کے یہاں پر سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کے دن، یوم النحر کے دن، یعنی جس کو یوم النحر کہتے ہیں، جو قربانی کا دن ہے، اس دن اللہ کے یہاں پر قربانی سے بڑھ کر کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے۔ لہٰذا قربانی کرنے والے جو استطاعت رکھتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، جو مالدار ہیں، جو قربانی کرنے کے لائق ہیں، مستحق ہیں، وہ قربانی کریں گے، اللہ ان کو قربانی کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ لیکن جو حضرات قربانی نہیں کر سکتے ہیں لیکن قربانی کا جذبہ دل میں ہے، تو وہ بھی ڈرے نہیں، بلکہ قربانی اصل میں کیا چیز ہے ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ قربانی صرف جانور کا خون بہانا ہی نہیں ہے، قربانی صرف جو ہے جانور کو لا کر اس کو ذبح کرنا اور اس کا گوشت کھانا ہی نہیں ہے۔ قربانی اس بات کو نہیں کہتے کہ قربانی جانور کی جائے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جائے، بلکہ اصل قربانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے جو اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، اللہ کے یہاں پر اصل میں قربانی وہی ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دنیا کی محبت کو چھوڑ دے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دنیا کی چیزوں سے دور دور رہے۔ تو اصل محبت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی جائے اور اللہ کی محبت میں اس کے فرمان کی اطاعت کی جائے، یہ اصل محبت ہے اور اسی کو اصل قربانی کہتے ہیں۔ ورنہ پھر صرف اگر ہم دیکھیں کہ قربانی ہم کریں اور باقی تمام اعمال ہمارے ویسے ہی رہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ مقصد، اللہ تعالیٰ کے یہاں پر یہ قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف جانور کو قربان کر دیں اور صرف اس کا گوشت کھائیں، اس گوشت کو تقسیم کر دیں، صرف اسی چیز کا نام قربانی نہیں ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور خواتین، ماؤں بہنوں۔ قربانی ہر اس عمل کو کہتے ہیں
جو اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کے لیے جن چیزوں کو ہم چھوڑتے ہیں، جن کے چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم وہ کام کریں، ہم اس چیز کو لیں، لیکن شریعت اس سے منع کرتی ہے، ہم اس سے بچتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے اس سے روکا ہے۔ تو گویا کہ اپنے خواہشات کو دباتے ہوئے اللہ کے فرمان پر عمل پیرا ہونا اصل میں یہی قربانی ہے۔ اور اگر صرف انسان نے، اللہ کے بندے نے یہی سمجھا کہ جانور کو قربان کرنا ہی اصل قربانی ہے اور بقیہ قربانیوں کو بھول گیا، تو گویا کہ اس نے سب سے بڑی اہم چیز کو چھوڑ دیا، اور وہ اللہ کے لیے تمام دنیا کی چیزوں کی قربانی دینا ہے۔ یعنی جن چیزوں کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے، ان سے بچتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنا، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت و پیروی میں اللہ کے ڈر سے اور اللہ کی محبت میں اچھائیوں کو کرنا، نیکیوں پر عمل کرنا اور اللہ کو خوش کرنا، یہی جو ہے اصل قربانی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بہنوں، خواتین، ماں بہنوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عید قرباں ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم صرف قربانی کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ ہم جانور کو ذبح کر دیں اللہ کے راستے میں، بلکہ قربانی کا اصل مقصد تو یہی ہے، اور قربانی کا اصل پیغام تو یہی ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے قانون، اس کی شریعت پر چلیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے ان چیزوں سے جن سے اللہ پاک نے رکنے کے لیے کہا ہے، جن سے بچنے کے لیے کہا ہے، جن سے روکا ہے، جن سے منع کیا ہے، ان کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان سے بچیں، ان سے رکیں اور اس سے دور رہیں، اپنے کو محفوظ رکھیں، یہی اصل قربانی ہے۔ میرے محترم دینی بھائیو، بزرگوں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ تم اپنے بچے کی قربانی کرو، تو گویا کہ یہ ان کے دل پر شاق تھا، دشوار تھا، ان کے لیے کرنا آسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی محبت کو مقدم رکھا اور اپنے بیٹے کی محبت کو مؤخر رکھا۔ تو آج ہم دنیا کے اندر کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کو محبوب نہیں ہے، اللہ کو مبغوض ہے، اللہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو ہم اللہ کی محبت میں اس کام کو چھوڑ دیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے، اپنے چہیتے، اپنے جگر، اپنے لال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر ہمیں ان گناہوں کو چھوڑنا کیوں مشکل نظر آتا ہے؟ ہم کیوں ان گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں؟ ہم کیوں اللہ کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں؟ لہٰذا اپنی من کی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو چاہنا، اس پر عمل کرنا ہی اصل قربانی ہے۔ یہی پیغام آج میں آپ کی خدمت میں دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور پھر آپ سب کو بھی اس کی توفیق سے نوازے کہ آپ سب بھی ان باتوں پر عمل کریں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں کہ ہمیں اللہ کی اطاعت میں لگے رہنا ہے، اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، چاہے وہ وبا زیادہ مقدار میں ہو یا کم مقدار میں ہو، اللہ ہی جانتے ہیں، کیونکہ افواہیں تو عام کی جا رہی ہیں کہ جس کو تھوڑی سردی ہو گئی، تھوڑی کھانسی ہو گئی، اس کو بھی کرونا وائرس کا نام دیا جا رہا ہے۔ گویا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ اللہ اب بھی ناراض ہے اپنے بندوں سے کہ بندوں نے ایسی حالت میں بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں دی، اللہ کی اطاعت کی طرف توجہ نہیں دی، اب بھی بندے اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے دل میں جو جس چیز کی چاہت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی اطاعت سے دور ہیں، اللہ کے نبی کی اطاعت سے دور ہیں، اور ایسی حالت میں بھی لوگ اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے ہیں، اچھے اعمال نہیں کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ تم اگر بیمار نہیں بھی ہوگے تو اللہ تمہیں اس بیماری کے نہ ہوتے ہوئے بھی تمہیں تکلیف دیں گے، تمہیں پریشانی میں ڈالیں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ اگر نہ چاہے تو ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے، تو پھر ہمیں اٹھا کر کوئی جو ہے کرونا وائرس کا نام دے کر ہسپتال میں ایڈمٹ کیسے کرا سکتا ہے؟ گویا کہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے،
اور اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا اور گناہوں کو چھوڑا نہیں، اور برائیوں میں ابھی بھی ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں ذرا برابر بھی اپنے گناہوں پر شرمندگی نہیں ہے، ہمیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے۔ ہم پھر بھی جو ہیں برے ہیں، اور برے تھے اور برے ہیں، اور ہم نے شاید یہ عزم کر لیا ہے کہ ہم برے ہی رہیں گے۔ تو خدا کے لیے ہمیں ان کاموں کو چھوڑنا ہے اور اللہ کی طرف ہمیں آنا ہے۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت میں لگے رہیں گے، اللہ کی پیروی میں لگے رہیں گے، اللہ کے فرمان پر عمل کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، حقوق اللہ کو بجا لائیں گے، حقوق العباد کو پورا کریں گے، یعنی اللہ کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی پورا کریں گے۔ کسی پر بے جائز الزام لگانا، کسی پر تہمت لگانا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی غیبت کرنا اور کسی کو گالی دینا، کسی سے جھگڑا کرنا، کسی کے بارے میں ہم غلط گمان رکھنا، اور جتنے بھی گناہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہیں، ان کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو اللہ کے یہاں پر محبوب بن جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کریں گے، تو جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، جتنے بھی چیزیں اللہ پاک نے حلال و حرام میں ہمیں بتائی ہیں کہ حلال کو کرو، حرام کو چھوڑو، جن کا تعلق اللہ سے ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پورا کریں تو اللہ کے یہاں پر محبوب بن جائیں گے۔ اگر ہم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ کے حقوق کو پورا نہیں کیا، اللہ کے حقوق میں کمی کی، اور پھر اللہ کے بندوں کے حقوق میں بھی کمی کی، تو پھر جو ہے اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانا چاہے، اور اللہ ہمیں مارنا چاہیں، تو پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے، ہم سب کی بھلائی، ہم سب کی خیر اس میں ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اچھے اعمال کریں، چاہے قربانی کریں، پھر بھی اس میں نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہو، کسی کو دکھاوا، کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے ہم کوئی بھی عمل نہ کریں، تب اللہ کے یہاں پر ہم اللہ کے محبوب بندے بن کر اللہ کے یہاں پر حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالی ہمیں انہی ہمارے نیک اعمال کے نتیجے میں ہمارے بارے میں جنت کا فیصلہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر سے میں ایک بار ہمارے تمام گروپس والوں کو، ہمارے تمام رشتہ داروں کو، اور ہمارے تمام جتنے بھی کانٹیکٹ نمبر ہیں، ان سب مسلمان حضرات کو میں دل کی گہرائی سے عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عیدیں بار بار نصیب فرمائے، ہم سب کو ہدایت سے نوازے، اور ہم سب کو اللہ تعالی اپنی اطاعت اور پیروی میں لگائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، برائیوں سے بچائے، اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو ہم سب کو پہچاننے کی اور اس کو پورا کرنے کی، اور اس میں کمی کرنے سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔